جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ میں کل اس چارٹ کی بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو فعل ماضی معلوم۔ اچھا، فعل ماضی تو آسان سی بات ہے۔ فعل ماضی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، ورب ہے اور پاسٹ ٹینس ہے۔ اور یہ معلوم کا مطلب کیا؟ فعل ماضی معلوم بھی کہتے ہیں، فعل ماضی معروف بھی کہتے ہیں اس کو۔ معلوم کا مطلب کیا ہے؟ معلوم کا مطلب ہوتا ہے یہ ایکٹیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ورب اور سبجیکٹ، یعنی ورب کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم عربی میں اور اردو میں فاعل کہیں گے، یعنی کسی کام کے کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے۔ اور اگر کام کے کرنے والے کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ پیسو وائس کہتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی معلوم، اب یہ عربی زبان کے اپنا ایک پیٹرن ہے جو ہم پیچھے پڑھے تھے۔ ذہبہ، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ذہبہ کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ ایک آدمی گیا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے اس کے معنی میں فاعل کا مطلب اور مفہوم بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی گیا، تو ایک آدمی یا ایک مرد کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ گیا یہ فعل ہے۔ اب اگر اس میں آپ الف ایڈ کر دیں، ذہبا، اس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، یعنی دو کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے لفظ آتا ہے۔ ذہبا کا مطلب بنے گا وہ دو گئے، اور ذہبو وہ لوگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ ذہبت وہ عورت گئی، یہاں پہ پھر الف ایڈ کریں گے، ذہبتا۔ یہ ہم سب جو ورب پڑھ رہے ہیں یہ ماضی کا پیٹرن ہے۔ یہاں جیسے میں نے کل بتایا تھا، آپ نے نون ایڈ کر دیا ذہبن۔ اب یہ غائب کا مطلب یہاں پہ جو لکھا ہے یہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کے پاس یہ پیٹرن اس چیز کا ہے، اس کو میں ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ حضرات نے بہت جلدی یاد کرنا۔ یاد کیسے کرنا ہے ابھی بتاتا ہوں، یاد کرنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، اس کو یاد کیسے کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے۔ ایک ہے ذہبتا، اب یہ مخاطب کی بات آ گئی۔ مخاطب اور حاضر بھی کہتے ہیں، یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ کہ جو مخاطب لکھا ہوا ہے اسے کیا مراد ہے؟ سیکنڈ پرسن۔ یہ آپ اس کی بجائے اس کو مخاطب کو اس طرح بھی کرنے زیادہ بہتر ہو جائے گا، سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو ذہبتا، اچھا اس کو آپ نا انتا کی ضمیر سے آئیڈینٹیفائی کریں۔ انتا سے ملتا جلتا کیا؟ ذہبتا، انتا ذہبتا، انتی ذہبتی۔ لیکن یہاں پر انتا کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ تم ذہبتا، تم کا جو مفہوم ہے نا وہ ذہبتا کے اندر موجود ہے۔ تم مرد کا مفہوم، تم ایک مرد، یہ فاعل گویا کہ اپنے معنی کے اعتبار سے ذہبتا کے اندر موجود ہے، اور گئے یہ فعل ہے۔ اب یہ انتما کی ضمیر، یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا تھا لیکن یہاں پہ چلے اس کو بھی پڑھ لیں۔
انتما کی ضمیر، دو کے لیے انتما تم دونوں، تو ذہب تما تم دونوں گئے، ذہب تم یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، انتم سے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، انتم ذہب تم لوگ گئے، اسی طریقے سے انتما، جو تثنیہ کی اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں مثنیٰ بھی کہتے ہیں، جو ظاہری شکل ہے وہ مذکر مؤنث میں ایک جیسی ہوتی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انتن ذہبتن، یہ انتن کی ضمیر آتی ہے، تم عورتیں انتن ہے، ذہبتن یہ آپ نوٹ کریے گا اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں، تم عورتیں گئی، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے، ذہبنا ہم گئے، تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیسا ہے میں عرض کرتا ہوں، اس کو آسان طریقہ یہ کہ انا ذہبتو اور نحنو ذہبنا، یہاں پہ متکلم میں مذکر مؤنث کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو متکلم کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن، یہ فرسٹ پرسن ہے متکلم، اپنی بات کر رہے ہیں نا، تو تین صورتیں ہوتی ہیں، تو تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، یہ سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیے گا، یہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا میں آپ کو ابھی، میں عرض کرتا ہوں، اب مثال کے طور پہ آپ کیا کریں، ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں نا، تھوڑا سا اور، اب مثال کے طور پہ اب یہاں پہ الفاظ دیے ہوئے آمنا، اب اس پیٹرن پہ ہم لے کر آئیں چلیں، اب یہ سارے اگر ہم کریں گے نا ایک دفعہ افعال، اب آمنا اس پیٹرن پہ لے کر ایسے چلے جائیں، یہاں پر ہم کہتے ہیں جی وہ ایک آدمی ایمان لایا تو آمنا بن گیا، تو یہ کہنا کہ وہ دو ایمان لائے تو کیا بنے گا آمنا جی آمنا آمنا، وہ لوگ ایمان لائے آمنو آمنو آمنو، وہ عورت ایمان لائی آمنت آمنت اور وہ دو ایمان لائیں آمنا آمنا آمنتا آمنتا، اب وہ عورتیں ایمان لائیں تو بھی کیا بن جائے گا، دو نون آمن اکٹھے ہو جائیں گے، آمن آ آمنا آمنا، تم ایمان لائے آمنتا آمنتا آمنتا، تم دو ایمان لائے آمنتما آمنتما، ٹھیک ہے حضرت، آمنتما، تم لوگ ایمان لائے آمن آمن تم تم عورت ایمان لائیں آمن تی تی، یہاں پہ وہ اسی طریقے سے آمن تما ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بن جائے گا آمن سننا تن تن، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ ہو جائے گا آمن تو آمنا، میں ایمان لائے کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا آمن تو، اور ہم ایمان لائے کی جگہ کیا ہو جائے گا آمنا، منا ٹھیک ہے نا، اب اچھا اسی طریقے سے ہم ایک اور کرتے ہیں، کفرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کفرہ کا مطلب یہاں پر، اب ہم اس کو شروع کریں، یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں اس کو، اس ایک آدمی نے کفر کیا تو کفرہ، ان دو نے کفر کے لیے کیا آ جائے گا کفارا کفرہ، ان لوگوں نے کفر کے لیے کیا آ جائے گا کفرو کفرو، اس عورت نے کفر کیا اس کے لیے کیا آ جائے گا پرتا
कफरत कफरत, उन दो ने कुफर किया, कफरता कफरता, उन औरतों ने कुफर किया, कफरना कफरना, तुम औरत तुमने कुफर किया, तुम मर्द ने, कफरता कफरता, तुम दो ने कुफर किया, कफरतुमा कफर तुम लोगों ने कुफर किया, कफरतुम कफर तुम, ठीक है जी। तुम औरत ने कुफर किया, कफरती तुम दोनों ने कुफर किया, फिर वही कफरतुमा जाहिरी शक्ल इसकी, हाँ, तुम दो औरतों ने कफरतुमा तुम औरतों ने कुफर किया, कफर तुमना तुम, ठीक है जी। और मैंने कुफर किया और हमने कुफर किया, तो कफर तो कफरना, यानी हमने हम अगर अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं कुफर की, तो नौजुबिल्लाह में ज़ालिक, इससे कौन सा कुफर मुराद है? इससे मुराद अदियान बातिल का इनकार है, यानी मैंने ईसाइयत का कुफर किया ना, क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूँ, ईसाइयत को बरहक नहीं समझता, तो मैं ईसाइयत का इनकार करने वाला हूँ। तो जब एहतियात के साथ है ना लफ्ज़ कुफर का मतलब इनकार करने का, तो हमने अदियान बातिला का इनकार किया। ठीक है ना, अब ये हमने करना है। इसी तरीके से सब्बाह, सब्बाह का मतलब है कि पाकी बयान की। अब वो पूरी उसी पैटर्न पे, अकल का मतलब होगा खाना, खाया, दखल का मतलब है दाखिल हुआ, खरजा निकला, जलसा बैठा, बैठा फहीमा समझा, नजरा देखा, अमिला अमल किया। ये बात समझ आ गई आप हजरात को? जी जी हजरत। सर। जी जी आगे। अच्छा उस्ताद साहब, इसमें एक चीज थी, अगर हम वो रूल के हिसाब से चल रहे होंगे फिर तो हम इसे कर लेते हैं, लेकिन जब अ, ऐसे मतलब अचानक से हमें पूछ होता तो उसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब वो गायब हाजिर की जो है ना, जी जी उसमें जो है वो जब हम खासतौर पे जो मोनस के अंदर आता है, तो उसमें एक दफा ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि जैसे जहाबता होगा या जहाबत होगा, तो इसके लिए कोई ऐसा है कि ट्रिक, अगर इंस्टेंटेनियसली हमने बताना है तो फौरी तौर पे अच्छा ये वाली पहचान है गायब के लिए या हाजिर उसके लिए मुतकल्लिम के लिए। तो देखिए ना, असल में आपको ज्यादा कहाँ पर हो सकता है, जैसे जहबना है और जहबतुन्ना है। अब यहाँ और पर जहाबत और आखिरी, जहाबता इनमें भी हो जाते हैं। नहीं, जी जहबता आखिरी। में तो आखिर आखिर में जबर है तो मुजक्कर है, और जहबती है तो मुअन्नस है। मैंने इसीलिए कहा ना कि नहीं नहीं, अंता जहबता से। मैं इसी बात नहीं कर रहा, मैं ये करूँ कि गायब और हाजिर में ना, जैसे मतलब फौरन से बता रहा होता है अच्छा ये, फिर वो सोचना पड़ता है कि वो कौन सा वाला यूज होगा। ये मुतकल्लिम के बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में हो रही है, या जो गायब है उसके बारे में। जैसे जहाबत और जहाबता या जहाबती। आसान है ना। इस जी जी अब ये जहाबत तो सुकून है ना, इस पे तापे जबर नहीं है, जी तो ये गायब के लिए है। ये पैटर्न को देखना पड़ेगा ना आपको, इस पैटर्न को याद करना पड़ेगा ना। जहाबत है तो ये गायब के लिए है, हरकत है तो फिर ये हाजिर के लिए है। तापे हरकत है ना, जहबता जहबती में हरकत है तापे, तो गायब के लिए नहीं जी हो सकता, ये हाजिर के लिए है। अगर जहाबत है, तापे हरकत नहीं है, तो ये गायब के लिए है। गायब के लिए। ये अलामत है ना ये, ठीक है ना। जी इसी तरीके से ये तू है, तापे हरकत है और ये पेश है, तो ये इसके मुतकल्लिम होने की अलामत है, वाहिद मुतकल्लिम की, कि एक आदमी अपने बारे में बात कर रहा है, जहब तू आमन तू, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी। अच्छा, नून अलिफ ना, जहब ना, हाँ, इसमें जो ज्यादा होता है, अब इसमें जो जो ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो होता है कि जाअल ना और जाअलना में क्या फर्क है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए।
یہ دیکھیے گا دونوں میں فرق کیا بتاتا ہوں ابھی. ایک ہے جعلنا، ایک ہے جعلنا. دونوں میں بڑا فرق ہے، حالانکہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. جعلنا یہ ذہبنا کے پیٹرن پر ہے، ہم نے بنایا. جعلہ کا مطلب بنانے کا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ جعلنا ہم نے بنایا. اچھا جعلنا کیا ہے؟ یہ در حقیقت جعل پلس نہ ہے. تو جعل یہ گویا کہ آپ سمجھے گا کہ تھرڈ پرسن کے لیے، یہ غائب کے لیے. ہاں غائب کے لیے، کہ جعل اس ایک آدمی نے بنایا. ہم، کس کو بنایا؟ نہ ہم کو بنایا. جعل نہ انہوں نے ہم کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اس طرح کی جگہ پہ جیسے خلقنا خلق ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا اب یہ خلقنا میں مطلب بن جائے گا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، جو زیادہ آپ کو کنفیوز اشتباہ لگ سکتا ہے اس میں، ہاں کنفیوز اس میں لگ سکتا ہے. باقی چیزوں میں تو اگر آپ اس کو اس طرح علامات سے یاد کریں، جیسے ذہب تم ہے، یہ تم کا جو آخر ہے یہ جمع مذکر کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، کہ تم لوگ گئے. تننا ہے آخر میں، یہ مؤنث کی علامت ہے. نون صرف نون ہے تو جمع مؤنث ہے. اور ذہب تننا ہے تو یہاں پر اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ جی جب یہ تمہارا اب میں پتہ، جب تمہارا پتہ جی کیسے چلے گا کہ یہ کانٹیکسٹ ہے. اچھا ہاں یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کانٹیکسٹ اس کو بتاتا ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ جس سیاق و سباق میں وہ لفظ آ رہا ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیاق و سباق میں یہ کر لیں گے اس کو. جی حضرت. جی اچھا انشاءاللہ. جی، یہ اس کو آپ کی، یہ آپ کا ہوم ورک حضرت. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا، ہاں اس کو جو ہے نا اس پیٹرن پہ آپ نے لکھنا ہے. کچھ نہیں کریں گے، صرف پیٹرن پہ لکھیں اور یاد کرنا ہے اس کو. کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو یاد کر کے لکھیں. اچھا یہ جو ہم ابھی ایک اور چیز کر رہے تھے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کو، جی اس کو میں سن بھی لوں گا اور ایک دوسرے کو سنا بھی لیں گے ہم، لیکن میرے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں یہ دیکھیے گا، میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے، ہاں اس میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ صیغہ کیا ہے، آپ دیکھیں اکثر لوگ بتائیں اس کا صیغہ بتاؤ، آپ حیران ہو یہ صیغہ کیا ہے. تو دیکھیں آپ پہلے یہ بتاتے کہ فعل کون سا ہے. یعنی دیکھیں عام طور پہ یہ 4 ہو سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک فعل پڑھ رہے، ایک فعل ماضی ہے جو بھی ہم پاسٹ ٹینس پڑھ رہے. فعل مضارع ہے وہ ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. فعل امر ہے جس میں آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں. فعل نہیں ہے جس میں آپ کسی کو منع کریں. اب یہ چاروں میں سے کون سا فعل ہے؟ تو سب سے پہلے آپ فعل کہتے ہیں کہ یار ماضی. یہ فعل ماضی ہے. تو آپ نے ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی غائب ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن. آپ کہتے ہیں یہ غائب ہے. تو یہ دوسری چیز آپ نے بتائی. پھر مذکر اور مؤنث ہے تو آپ کہتے ہیں مذکر ہے. پھر واحد ہے، کہتے ہیں واحد ہے. تو 4 چیزیں بتاتے ہیں آپ ایک فعل کے بارے میں. اب 4 چیزیں بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ یہ فعل ماضی ہے. دوسری بات آپ بتاتے ہیں کہ یہ غائب ہے.
ٹھیک ہے، تیسری بات آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، چوتھی بات آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک فعل کے بارے میں جب آپ چار چیزیں بتاتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ صیغہ. تو اتنی سی بات ہے، یہ کہتے ہیں اس کا صیغہ بتاؤ. اب جو صیغہ انسان ہوتا ہے یار، یہ پتہ نہیں اتنا مشکل لفظ بول دیا صیغہ. صیغہ کا مطلب یہی ہے، ایک فعل کے بارے میں اس کے پیٹرن کو دیکھ کر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کس چیز میں. تو یہ ہمارا جو میں نے کہا تھا کہ میں کرواؤں گا. اب یہ جو ہم جتنی زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے، کیونکہ میں نے بتایا نا مدینہ عربک ریڈر کا اپنا ایک انداز ہے، بہت اچھا انداز ہے. وہ سارے افعال کو اکٹھے لے کر نہیں آتے، وہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اب یہ جو میں کروا رہا ہوں، یہ آپ سمجھیے گا کہ مدینہ عربک ریڈر کی جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں جتنے افعالات ہیں میں نے کروا دیے، سیکنڈ اور تھرڈ دونوں کروا دیے میں نے. اور چیزیں بھی آتی ہیں اس کے اندر، وہ بھی میں نے نہیں کروائی، وہ کرواؤں گا انشاءاللہ. لیکن گویا کہ میں نے کہ ایک چارٹ جو کروایا، اس ایک چارٹ میں مدینہ عربک ریڈر کی جو پارٹ 2 ہم کر رہے ہیں اس میں جتنے افعال آئیں گے اور پارٹ 3 میں جتنے افعال آئیں گے سب میں نے کروا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اب ساتھ میں فعل مضارع بھی کرواؤں گا آپ کو. تو یہ گویا کہ میں تھوڑا سا چند چیزیں ایسی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو جو شروع میں تھوڑی سی آپ کو لگے گا یا ذرا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ہماری جو سیکھنے کی سپیڈ ہے وہ ذرا تیز ہو جائے گی. تو یہ بس اتنی اس کو بات تھا آج. اس کو ہم پھر ابھی فی الحال اس سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں اپنا. تو یہ میں نے کیا کہ نہیں کیا اس کا، کہ میں نے بھیجا نہیں بھیجا؟ ہاں بھیج دیا، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب آگے ہم اپنا جو سبق کر رہے تھے اس کو چلتے ہیں لے کے. نہیں یار، یہ 1 پہ کیوں آ گئے؟ ہم تو 2 پہ پہنچے ہیں الحمدللہ. اچھا جی. جی اب یہ ہم کر رہے تھے، یہ کر لیا تھا نا، یہ کل کیا نہیں کیا؟ کل کر لیا تھا جی یہ. کیا. جی اچھا، اب اس کو دیکھیے گا، یہ ہے اصل چیز. الطالب جلس فی الفصل، کہ طالب علم کلاس میں بیٹھا. اگر یہ کہنا ہو کہ طلباء کلاس میں بیٹھے جمع، تو کیا لے کریں گے ذرا؟ اللہ آسان ہے نا یہ تو. اب یہ تو ہم نے الطلاب کیا آ جائے گا، کریں یہ حضرت جلسانی نہیں. جلسو ہاں، جلسو. اب جب جمع بنانے کے جیسے کہ نا ذہبوا، الف اور واو ایڈ کرتے، اس کو دیکھ لیجئے گا. جمع بنانے کے لیے ماضی کے اندر اب کیا کریں گے، الطلاب، جلسو یہاں پہ جلسہ سے اس کے اندر واو اور وہ الف ایڈ بیٹھے کرتے ہیں، تو کیا بن جائے گا، جلسو فی فی الفصل. الفصل. ٹھیک ہے حضرت. المدرس خرجہ، تو المدرسون، اب یہاں پہ جمع کیا جائے گی، المدرسون. خرجو ٹھیک ہے، خرجو. من ٹھیک ہے، من المدرسہ. المدرستی. ٹھیک ہے حضرت. التاجر ذهب، تو کیا نکل جائے گا، تاجرون. تاجران. التجار. ذهب سے کیا جائے گا، آسان ہے یہ تو، اوپر دیا ہوا بھی ہے. ذهبوا 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 السوق. الى السوق. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر یہ کہنا ہو کہ تجار بازار سے واپس لوٹے، تو لوٹنے کے لیے رجع آتا ہے. رجعوا. تو اگر کہنا ہو کہ تجار بازار سے واپس لوٹے تو کیا کہیں گے،
التجار رجعوا رجعوا من السوق رجعوا ہاں رجعو، اب الا کی بجائے یہاں پہ من آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک منٹ، اس کو میں بھیج دوں پہلے، پھر تھوڑی سی میں آپ کی پریکٹس کرواتا ہوں انشاءاللہ. تو کیا بن جائے گا؟ رجعو الا کی بجائے یہاں پہ اب من آ جائے گا، رجعو من السوق، یعنی اس کو ہم کاٹ دیں گے اور یہ کیا بن جائے گا؟ التجار رجعو من السوق. اچھا اگر کہنا ہو کہ تجار بازار میں داخل ہوئے، دخل کا مطلب ہے داخل ہونے کا، تو التجار دخلوا من دخلوا السوق في السوق دخلوا فی السوق في ہو جائے گا. السوق اب في یہاں پہ السوق فی آ في جائے گا، السوق. بازار میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا استاد اسی صاحب ایک طریقے سے چیز، جی جی یہ پوچھیں. ماضی میں جو جمع ہے کیا وہ ہمیشہ جی ہی جمع مکسر ہوگی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ جمع مکسر کیسے؟ یعنی کہ مطلب جمع سالم نہیں آ رہی ہے، تو جیسے ذہب نہیں ہے ذہبو. نہیں، یہ اس کو جمع نہیں، اس کو آپ جمع سالم جمع مکسر کے ساتھ وہ نہ کریں. جمع سالم جمع مکسر ہونے کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ نہیں ہے. اس کو آپ اس ٹھیک کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. نہیں کر سکتے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. وہ یہ جو ہے اس کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کا کیا، یہ اپنا ایک اس کا سیٹ پیٹرن ہے. جی ماضی کے ٹھیک. اندر جمع میں کبھی بھی نون نہیں آئے گا سوائے جمع مؤنث کے. جمع مذکر کے آخر میں نون نہیں آتا، جو آخر میں نون آتا ہے وہ مضارع میں آتا ہے. جی ماضی میں جو نون ہے وہ جمع مؤنث میں آئے گا، جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر میں آئے گا. جمع مذکر کے اندر کبھی بھی نون نہیں آتا، یاد رکھیے گا اس بات کو. ماضی کے اندر مضارع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ والی بات یاد رکھیے گا، یعنی واو اور الف کے ساتھ بنیادی طور پہ جمع مذکر بنتی ہے، بس یہ بات یاد رکھیں، جی ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھ لیا، لیکن میں جیسے کہا کہ جو میں نے آپ کو ایکسرسائز دی ہے نا وہ آپ کیجیے گا، اس سے آپ لوگوں کو، اور یہ اس کی ابھی ہمیں اور نکالنے کی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور بھی اس کی ایگزامپلس میں نکالوں گا. اب اس کی تھوڑی سی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں، صرف ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کر کے اس کو آپ وہ سمجھیے گا ہم نے جو جمع کا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں. جلدی سے ایک دفعہ ریڈنگ کر لیتے ہیں، کون کرنے کے لیے تیار ہے بھائی؟ جلدی سے. ہمارے سلیم صاحب جو شاید ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ہیں نہیں آج، ان کا میسج آیا تھا جی میں ٹریول کر رہا ہوں. جی حضرت. میں پڑھ جی کریں حضرت. لوں. الطلاب فی الفصل، طالب علم کلاس میں داخل ہوئے، کلاس میں ہیں، اسٹوڈنٹس ٹھیک کلاس ہے میں ہیں. ٹھیک من ہے. ہؤلائی یہ نہیں پڑھا جا رہا. من ہؤلائی ہاں یہ اس أولاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے. من ہا اولا الاولاد، اس کو حمزہ کو اب لام کے ساتھ ملائیں گے. من ہا اولا الاولاد، اولادو. تو اولادو یہ اولاد کی لڑکے، جمع ہے؟ اچھا لڑکے، ولد کی لڑکے، جمع ولد. ولد کی ولد کی جمع، جمع، ہاں ولد کی جمع ہے تو اس کا ولد کا مطلب بنے گا لڑکے. تو لڑکے. من ہا اولا الاولاد. جی یہ جو لڑکے ہیں یہ کون ہے؟ اہم ابناؤ کا، کیا یہ سب تمہارے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناؤ اخی، یہ میرے بھائی کے بچے ہیں. جی جی. من ہؤلاء الناس، اور یہ جو انسان ہے یہ کون ہے؟ ہم حجاج من ترکیہ، یہ حجاج، یہ ترکی سے حجاج ہیں. بالکل ٹھیک. این التجار، جو تاجران ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ذهبوا الى السوق، وہ دکان کی طرف گئے ہوئے ہیں. من هؤلاء الرجال، یہ جو مرد ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ ہم ضیوف، یہ جی صحیح. ضیوف کمزور کے معنی مہمان، میں آتا ہے. نہیں نہیں، یہ ضیوف مہمان، یہ اس کا جو سنگولر ہے وہ ضیفن ہے. سنگولر جو ہے وہ اس کا ضیفن ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ضیف کا مطلب کیا بنے گا؟ مہمان، ٹھیک ہے.
ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ مہمان، گیسٹ. اچھا، تو وہ جو ہم اور کمزور کہتے ہیں کہ انا ضعیف، وہ جو وہ وہ کوئی عین اور کے ضعیف ہے. ساتھ ہے. اچھا وہ ضعیف. وہ عین، وہ عین کے ساتھ ہے. ضعیف یہ صحیح کمزور صحیح ہے. صحیح صحیح. یہ بغیر عین کے ضعیف یہ مہمان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم، جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی جو جمع ہے، ضعیف کی جمع ضعفاء آتی ہے. اس کی جو جمع ہے وہ ضعفاء آتی ہے، ضعفاء. ٹھیک ہے نا. ہم ضعفاء، وہ کمزور ہیں. تو ضیوف یہ ضعیف کی جمع ہے. یہ دیکھ لیجیے گا، اس کا مطلب گیسٹ کا ہے اور مہمان کا. آگے چلیے گا. الفلاحون فی الحقول و ابناؤہم فی المدرستی. جو کسان ہے وہ حقول، یہ کھیت، باغوں کی جمع ہے. کھیت، کھیت، کھیت. ٹھیک. کھیت ہے. جو اس سے مراد کھیت ہے. کھیت، فی الحقول، کھیتوں میں ہے. کسان کھیتوں ٹھیک ہے. میں ہے. وہ ابناؤہم فی المدرستی، اور جو ان کے بچے ہیں وہ مدرسے میں ہیں. اچھا، یہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا، جیسے ہا اولائی یہ جمع کا تھا. کل بھی بات ہوئی تھی کہ اگر کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ جمع ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تو ہا اولائی آتا ہے. اور اگر اس کے لیے جو پروناؤن ہے ضمیر، وہ ہم کی ضمیر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. کون سی جی. ضمیر آتی ہے؟ ہم کی. تو یہ بار بار وہی چیز آ رہی ہے. اب یہاں پہ آگے چل کر میرے خیال سے اولئک کا بھی آ جائے گا. آگے چلیے. این الطلاب الجدد، جو نئے طلباء آئے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ جی. بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر. کچھ ان میں سے کلاس روم میں ہیں اور بعض ان میں سے ٹیچر کے پاس ہیں. ہاں، الجدد یہ پرنسپل. کل بھی بتایا تھا، جدید کی جمع ہے. جدید کی جو جمع ہے، اب یہ سب جو آ رہی ہے، حقول، جدد، طلاب، ٹھیک ہے نا، الرجال، ضیوف، تجار، یہ کون سی جمع ہے؟ جمع کسر. مکسر ہے. اور الفلاحون کیا ہے؟ یہ جمع الفلاح، سالم. جمع جمع سالم. سالم. کیسے پتہ چلا کہ جمع واؤ نون. سالم ہے؟ واو اور واو نون. اور نون کے ساتھ. یہ جو واو اور نون ہے، یہ قاعدے کے مطابق آ رہی ہے. تو جو جمع قاعدے کے مطابق آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جمع جمع سالم ہے. سالم. ٹھیک ہے نا. جی حضرت، آگے چلیے گا. عامی تجارن کبارن. میرے جو چچا ہیں وہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں. میرے، ہاں، نہیں، جو چچا چچا سے مراد یعنی چچاز مراد ہے. ٹھیک ہے نا. چچا. ہاں، جتنے میرے چچا ہیں وہ بڑے بڑے تاجر ہیں. جتنے میرے چچا ہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جمع کے لیے. میرے چچا بڑے بڑے تاجر ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. ہؤلاء اخوتی. ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں. جی جی. این ابناؤک یا علی. علی تمہارے بچے کہاں پر ہیں؟ ہم فی الدکانی. وہ دکان میں ہیں، وہ سب دکان میں ہیں. الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل. جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ فی ملعب میں ہیں. ملعب طالب علم. شیخ، ملعبی. ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ. پلے گراؤنڈ. میدان، پلے گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو ملعب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والطلاب الصغار، اور جو چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلاس میں ہیں. کلاس میں. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، آگے کون کر لے گا؟ آگے بھی تھوڑی سی، باقی حضرات بھی تھوڑی سی ہمت فرمائے. آگے کون؟ جی حضرت، جلدی سے. حضرت وہ ایک قاعدہ پلیز وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا بعد میں، کہ یہ ہا کون؟ اولائی کے ساتھ وہ جو ہم آتے ہیں وہ یاد نہیں پڑ رہی بات. نہیں، کون سا ابھی کر وہ لیتے آپ نے ابھی وہ آپ نے بتایا تھا نا، ہا اولائی جہاں پر بھی آئے گا اشارہ قریب کے لیے جمع کا، ہاں ہاں. تو ہم کی ضمیر آئے گی. یہ بات کریکٹ نہیں؟ نہیں 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 نہیں، میں نے علیحدہ کہا تھا. میں نے کہا تھا ان دونوں چیزوں کو آپ کرتے جائیں کہ یہ ہا اولائی جمع کے لیے اس میں اشارہ آ رہا ہے، اور ہم کی ضمیر یہ جمع کی ضمیر ہے. میں نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا تھا. ضروری نہیں ہے جی جی. کہ وہ دونوں اکٹھے ہی آئیں. جیسے کیا یہ لوگ
یعنی ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، یہ نوجوان بھائی ہیں، ابوہم امام المسجد، اب ان کے والد کے لیے ہم کی ضمیر لے کر آئے نا، تو یہی ابوہم تو آنی ان تھی، کے والد اس کے کے، علاوہ تو نہیں جی کوئی آنی تھی، یہی ضمیر آنی تھی نا یہاں پہ تو۔ نہیں، جب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جمع کی ضمیر، جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ ہوا واحد ہے، جی ہیا واحد مؤنث ہے، تو جی جمع جی ہم آتی ہے اور خواتین کے لیے ہن آتی ہے ضمیر، تو یہ چونکہ نئی چیز آئی تھی ہم، اس لیے میں نے صحیح، کہا کہ اس اچھا ضمیر کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جائیں کہ یہاں پہ جمع کی ضمیر آ رہی ہے، یہ میں عرض کر رہا ٹھیک، تھا۔ جی 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 اچھا میں ٹھیک ہے پڑھوں نا؟ اس کو؟ جی حضرت ضرور پڑھیں۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، کیا یہ نوجوان بھائی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ یہ سمپل آ رہا ہؤلاء ہے الفتیۃ اخوۃ، یہ نوجوان بھائی ہیں، جی جی ابوہم امام ھذا المسجد، ان کے والد اس مسجد کے امام ہیں، ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی، یہ آدمی کسان ہیں میرے گاؤں کے، جی این الطلاب الجدد، نئے طلباء کہاں ہیں، اخرجو، کیا وہ باہر نکل گئے ہیں، جی نعم، خرجو و ذہبو، جی ہاں وہ باہر نکل گئے ہیں اور چلے گئے ہیں، الی المکتبتی، مدرسے کی طرف، لائبریری کے، مکتبہ لائبریری ہے، مکتبہ جو ہے وہ لائبریری، لائبریری، المکتبتی لائبریری کی طرف، آگے چلیے گا۔ ہؤلاء اطباء مسلمون، کیا یہ ڈاکٹر مسلمان ہیں، نعم ہم مسلمون، ہاں وہ مسلمان ہیں، لی ابناء صغار، میرے بیٹے چھوٹے ہیں، بعضهم فی المدرسۃ، مدرسۃ الابتدائیہ، و بعضهم فی المدرسۃ المتوسطہ، ان میں سے کچھ ابتدائی مدرسے میں ہیں اور بعض درمیانی کلاسوں کے مدرسے میں درمیانی کلاسوں۔ اب مدرسہ یعنی مدرسہ متوسطہ سے مراد ہوتا ہے مڈل، مدرسہ ابتدائیہ سے مراد ہوتا ہے پرائمری، ٹھیک ہے نا، مدرسہ ابتدائیہ سے کیا مراد ہے؟ پرائمری، اور جی متوسطہ سے مراد یہ ہوتا ہے مڈل، اور سیکنڈری سے مراد ہوتا ہے یعنی الثانویہ، اس کو یاد رکھیے گا، ساری الابتدائیہ یہ پرائمری ہے، ٹھیک ہے نا، پرائمری جو مدرسہ یا پرائمری کلاس ہوتی ہے اس کو ہم پرائمری ابتدائی کہتے ہیں، متوسطہ از مڈل، ٹھیک ہے حضرت، یہ مڈل ہے، اور جو سیکنڈری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ثانویہ، یہ پیچھے گزرا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، ثانویہ، ثانویتن، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں، اور کل پوچھا کسی نے کالج یا ہائی اسکول کو کیا کہتے ہیں، میں چیک نہیں کر سکا، لیکن غالباً اس کو المدرسۃ العلیہ کہتے ہیں، المدرسۃ العلیہ، ہائی اسکول کو مدرسۃ العلیہ کہتے ہیں، بہرحال یہ وکیبلری ہے، الفاظ ہے جی۔ اچھا یہ اب کہتے جی ان کی جمع لے کر آئے آپ، جمع ہمیں یاد ہونے چاہیے جی، کہ جیسے نیچے یہاں پر انہوں نے کچھ نئے الفاظ کو لکھا بھی ہے، تو کبیر کی جمع کیا آ رہی ہے، کچھ یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ کبار، کبار، مسلم کی جمع تو خیر سب سے آسان ہے، جی مسلمون، حضرت، مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمینہ بھی، اور مسلمون مسلمین، رجل سے کیا بنے گا؟ رجال، رجال، ابن کی جمع کیا آئے گی؟ ابناء، ضعیف کی جمع ابھی پڑھ رہے تھے ہم، کیا تھی؟ ضیوف، ضیوف، فتن کی جمع کیا ہے؟ فدیت، الفتیۃ، فطریت، حاجن کی جمع کیا ہے؟ یہ تو آسان ہے، حجاج، 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 اخن کی جمع کیا آتی ہے؟ اخوتن، اخوان، اخواتن، اخواتن، اخوان بھی، لیکن زیادہ تر اخواتن آتی ہے۔ صغیر کی جمع کیا ہے حضرت؟ صغار، 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 طویل کی جمع طوال، 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 غنی کی جمع
اغنیاء جاؤ ٹھیک ہے نا. فقیر کی جمع فقراء فقراء فقراء. ٹھیک ہے. تو کل بس یہ جمع تھوڑی سی ہمیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ کثرت کے ساتھ جو جمع کا استعمال ہے وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں اب ہم. یہ بھی ہم نے کر لیا حضرت. آگے چلتے ہیں. یہ نا انہوں نے کچھ دیکھیے جو بروکن پلورل ہے اس کے کچھ انہوں نے پیٹرن بتائے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیجیے گا کہ کون سا پیٹرن کوئی کل پوچھ بھی رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ پیٹرن جو ہے نا ان کو یاد کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اب اس کو دیکھیے گا. فعول فعل فعال فعال افعال فعلاء. ٹھیک ہے نا. زیادہ تر جو اس پیٹرن پر جمع مکسر آتی ہے، جیسے فعول ہے تو نجم کی جمع نجوم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور فعل جیسے کتاب کی جمع کتب آ رہی ہے، یہ فعل کے پیٹرن پر آ رہی ہے. اور جبل کی جمع فعال جبال آ رہی ہے. تاجر کی جمع فعال تجار آ رہی ہے. افعال قلم کی جمع اقلام آ رہی ہے. فعلا کی جمع زملا آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ انہوں نے پیٹرن دیا ہوا ہے بتانے کے لیے. افعلاء جیسے اصدقاء ہے. فعلتن اخوتن. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس کو یہاں پر دیا ہوا ہے. تو یہ آخر میں جو انہوں نے کچھ رولز دیے ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی اس میں آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ انہوں نے آپ کو پوائنٹس ٹو ریممبر دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ایک دفعہ ذرا دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں تو آسان ہوتی ہے. اچھا اس میں انہوں نے جمع بتا دیا. میں جمع بنانے کا طریقہ اور جمع کی ضمیر میں نے بتا دی تھی. اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا. کون کرنے کے لیے تیار ہے یہ؟ جی جناب ہمارے نعمان بھائی کدھر ہیں؟ نعمان بھائی جی جی سر. کچھ تو آپ سرپرستی فرمایا کریں ہماری تھوڑی سی. من هؤلاء الفتيات یا مریم. جی اے مریم وہ نوجوان عورتیں کہاں ہیں؟ کون ہے کون یہ ہے؟ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ جی کون ہے؟ قلنا زمیلتی یہ میری دوست ہے. اخواتہن کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم جی ہاں قلنا اخوات وہ بہنیں ہیں. من ابوہن ان کے والد کہاں ہیں؟ ابوہن ان کے والد کون ہیں؟ ابوہن شیخ بلال ان کے والد شیخ بلال ہے. امہن استاذتی اور ان کی والدہ استانی ہے. این میری بیتہن استانی ہے. استاذتی میری استانی. جی آگے چلیے. این بیتہن اور ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرستی ان کا گھر مدرسہ کے قریب ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا اب اس میں سب نوٹ کرنے والی کون سی بات ہے جو میں نے کل بتائی تھی کہ یہاں پہ پروناؤن کون سی آ رہی ہے؟ ہننا. اس کو نوٹ کیجیے گا. کون سی آ رہی ہے؟ ہننا وہ عورتیں. تو اگر جمع مذکر ہو تو ہم آ رہا تھا، اور جب جمع مؤنث ہو تو ہننا کی ضمیر آ رہی ہے. وہ بہنیں ہیں. ابو ہننا ان عورتوں کے والد صاحب. بیت ہننا ان عورتوں کا گھر. امو ہننا ان عورتوں کی والدہ. ٹھیک ہے نا. تو ہننا کی ضمیر سمپل جو چیز ایک ایڈیشنل آج آ رہی ہے وہ ہننا کی ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے اس پر. تو ہننا کی ضمیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع مؤنث سے. آگے چلیے. اچھا اب اس کو ہم نے جمع بنانا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو اس کو چلے اسی کو کر لیتے ہیں ابھی.
काजिम भाई किधर है हमारे? काजिम भाई जाग रहे हैं? जी काजिम भाई हजरत, जी 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 कोई सरपरस्ती फरमाए जरा थोड़ी सी हमारी। इसको करना क्या जी हजरत। सिंपल, इसको अपनी जमा में लेके, जैसे हाजी बिनतुन हाउलाई बनातुन, तो हाजी तालिबातुन, इसकी जमा क्या बनेगी? करते जाए। हाउलाई तालिबातुन। हाउलाई तालिबात तालिबातुन, ठीक है जी। अच्छा, हाजी मुदर्रिसा, ये क्या बन जाएगा? हाउलाई मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसात मुदर्रिसातुन बन जाएगा। हाजी तबीबा, ये है हाउलाई तबीबातुन। तबीबातुन। हाजी मुस्लिमा, हाउलाई मुस्लिमातुन। मुस्लिमात मुस्लिमातुन। कर लेंगे ना इसको? अच्छा, ये चीज आगे चलिएगा। अच्छा, हाजी ज़ौजतुन क्या बन जाएगा? हाउलाई ज़वज जी करते जाए। ज़ौज हाउलाई हाउलाई ज़ौजातुन। ज़ौजातुन, ज़ौजातुन भी आ सकता है, हाँ। ठीक है, ज़ौजात भी आता है, अज़वाज भी आता है, ठीक है। हाज़िही उख्तुन, यहाँ पे आ जाएगा अखवात। हाउलाई अखवातुन आगे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अखवात। फतातुन नौजवान लड़की, तो हाउलाई फतयातुन आ जाएगा, ठीक है ना। फतयातुन, ठीक है ना। हाज़िही जदीदतुन, ये नई है, तो हाउलाई इसके लिए जुदुद ही आता है, जुदुद। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए जुदुद आता है, तो जुदुदुन, ठीक है ना। हाज़िही कबीरतुन, ये बड़ी औरत है, तो हाउलाई हाउलाई इसके लिए भी किबार, किबार। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए किबार आता है, ये बड़ी औरतें हैं। हाज़िही सगीरा, ये छोटी है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? उलाई हाउलाई सिगारुन सिगारुन, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सिगार आता है। तवीलतुन, ये लंबी है, तो हाउलाई तिवाल तिवाल। आता है इसके लिए, अवालुन ठीक है, तिवालन, ठीक है ना। ये भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं जरा। एक मिनट दीजिएगा जरा, बस मिनट। अच्छा जी, अच्छा आगे चलिएगा। ये भी हमने, अब इसको देख लीजिएगा। हाँ, इसी की रीडिंग कर लें। कासिम भाई आप ही कर लीजिएगा। जी हाउलाई इख्वती, वो मेरी बहनें हैं। नहीं, इखवती भाई, मेरे भाई हैं। और अखवाती बहनें। भाई हैं। जी, वह हाउलाई अखवाती, वो मेरी, और ये मेरी बहनें हैं। ये मेरी बहनें हैं। मन हाउलाई फतयातु, वो नौजवान लड़कियां कहाँ हैं। ये हाउलाई नौजवान, बनातु, ये हाउलाई का नौजवान मतलब लड़कियां ये है। कौन हैं। जी जी जी। हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती, वो उस्ताद की, टीचर की बेटियां हैं। हाँ, यानी उस्तानी ये की टीचर की बेटियां हैं। बेटियां जी हैं। जी, हाउलाई फतयातु ज़मीलाती, ये नौजवान लड़कियां मेरी दोस्त हैं। अबूहुन्ना तबीबुन, उनके वालिद डॉक्टर हैं। व उम्मुहुन्ना मुदर्रिसतुन, और उनकी वालिदा उस्तानी हैं। ऐन तालिबातुल जुदुदु, नई तालिब इल्म लड़कियां कहाँ हैं। ज़हबना इलल मकतबती, वो लाइब्रेरी की तरफ गई हैं, लाइब्रेरी की तरफ गई हैं। ऐन बनातुका या अम्मती, ए ए मेरे ए मेरे ए मेरी फुफ्फी, नहीं, आपकी हाँ बेटियां आपकी, बिल्कुल ठीक। आपकी बेटियां कहाँ हैं। हुन्ना फिल मतबखी, वो किचन में हैं। अहुलाइल मुमर्रिज़ातु मुस्लिमातुन, क्या ये नर्सें मुसलमान हैं। नाम, जी हाँ। हाउलाई तबीबातुन, ये डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। अज़वाजुहुन्ना जिसे, मुदर्रिसून, जी। जी जी और उनके शोहर उस्ताद हैं। जी मन हादिहिल मरअतु, ये औरत कौन है। जी जी हिय ज़ौजतु तबीबिल जदीदी, ये जी जी, नए डॉक्टर की बीवी है। ठीक है।
ابناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ، کیا تمہاری بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں اسامہ؟ بعضہن فی المدرسۃ، ان میں سے کچھ، بعضہن فی المدرسۃ الثانویہ، ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں، وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطہ، اور کچھ اس میں سے مڈل اسکول میں ہیں۔ حالانکہ بنات یا لیلہ، آپ کی آپ کی آپ کی کوئی بیٹیاں ہیں لیلہ؟ نعم لی بنات کبار، جی میری بڑی بیٹیاں ہیں، وہن طالبات بالجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کی طالب علمہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں یہ بھی ہو گیا، آگے اس کو مکمل کر لیں۔ جی من ہؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی لڑکیاں کون ہیں، لمبی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، یہ امریکہ سے ڈاکٹر ہیں۔ الطبیبات خرجن من المستشفى، فی ڈاکٹرز ہسپتال سے نکل گئی۔ ہسپتال سے نکل گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہی آ گیا جیسے ہم نے کہا تھا نا راجنا کہ اب یہاں پہ جمع مؤنث کا جو فعل آ گیا۔ دیکھیے یہاں پر اب یہ آ رہا ہے جیسے خرجنا، زینب و آمنت و مریم خرجنا، واحد مؤنث کیا تھا؟ خرجت۔ تو المدرسۃ ذہبت ہے، تو ہم اگر کہیں کہ جو استانیہ ہیں وہ کلاس کی طرف چلی گئیں تو کیا چینجز لے کر آئیں گے بتائیے؟ المدرسات المدرسات ذهبنا ذهبنا ذهبنا، ٹھیک ہے نا، الی الفصل۔ اچھا اگر یہی بات ہم نے کہہ دی کہ مدرس، مرد مدرس کلاس کی طرف مدرسون چلے گا تو مدرسون ہاں، تو آگے کیا آتا پھر؟ ذهب ذهبنا ذہبو، ذهبوا کیا آتا؟ ذہبو آتا پھر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ، تم مرد چلے گئے کلاس کی طرف، پھر کیا آئے گا؟ ذهبت ذهبنا ذہبتم، ذہب تم آ جائے گا، تم لوگ گئے، ذهبت ذہب تم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہیں کہ تم عورتیں گئیں کلاس کی طرف تو کیا آ جائے گا؟ ذهبتن ذہب ذهبتما تن آ جائے۔ قلنا اور اگر یہ کہنا ہو کہ میں گیا کلاس کی طرف، میں واحد، ذهبت ذہبتو، ذہب تو، ذهبت ذہب تو آ جائے گا۔ اور ہم گئے کلاس کی طرف تو کیا آ جائے گا؟ ذهبنا 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 اب یہ دیکھیے یہ اصل ہے، جب افعال آئے نا تو گھمائیں ان کو، اب یہ گھمائیں، جتنا گھمائیں گے نا ان کو تو اتنا زیادہ آپ کو پھر فائدہ ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے اب دوسرے والے پر آتے ہیں ہم، اس کو بھی گھماتے ہیں، جلسہ کو بھی گھمائیں گے ایک دفعہ اسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے تشریف آوری بھی لیٹ ہوئی تھی تو کلاس بھی لیٹ ختم ہو گئی، کیا خیال ہے؟ وہ 4-5 منٹ ابھی لیتے ہیں، اس کو مکمل ہو جائے گا پھر آج کا یہ چیپٹر ہمارا۔ اچھا الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل، نئی طالبات کلاس میں بیٹھیں تو کیا آ جائے گا؟ نئی طالبات، طالبات الطالبات اور جدد الجدد الجدد الجدد، ٹھیک ہے، جلسنا جلسنا فی الفصل شاباش، فی الفصل، ٹھیک ہے حضرت۔ الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل، اچھا یہ کہنا ہو کہ نئے طلباء کلاس میں بیٹھے، الطلاب الجدد طلاب الجدد الطلاب الجدد جدد جلسوا جلسوا جلسوا، یہ فی جلسوا آ جائے گا۔ الفصل تم لوگ کلاس میں بیٹھے، تم مرد تو کیا آ جائے گا؟ جلستم جلستم جلس تم آ جائے گا۔ تم عورتیں کلاس میں بیٹھی، جلستن جلستن جلستن، ٹھیک ہے حضرت۔ اور ہم کلاس میں بیٹھے، جلس جلسنا جلسنا جلسنا، ٹھیک ہے جی۔ جب بنت محمد ذهبت الى المدرسة،
ٹھیک ہے، محمد کی بیٹی مدرسے چلی گئی. اب ہم کہتے ہیں کہ محمد کی بیٹیاں، بیٹی نہیں بیٹیاں، تو کیا آ جائے گا؟ البنات. بنات البنات نہیں آئے کیونکہ یہ محمد مضاف ہے نا اچھا صحیح بھائی صحیح. گلریز، جی جی مضاف ہے تو مضاف ہے کبھی الف لام نہیں آئے گا. تو کیا لے کے کیا آئیں گے؟ بنات بنات. محمد محمد. یہ مضاف ذهبنا مضاف کا کمبینیشن بن گیا. تو اب یہ ذہب سے کیا بنے گا؟ ذهبنا ذهبنا الى المدرسة. ٹھیک ہے نا؟ اب ذهبنا باقی تو اس کا ہم نے کر لیا تھا، یہ آج کے لیے کافی ہے. اب آپ حضرات کا ہوم ورک بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہوم ورک پینڈنگ، پچھلا والی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی اب ہے، تو اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ میں بھیج دوں گا ویسے، لیکن آپ لوگ اطمینان سے کریں. لیکن اب اس کو ذرا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب آگے ہمارا چیپٹر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کانسیپٹ اب دے چکا ہوں. اصل چیز اس کی پریکٹس ہے. اب یہ جتنی چیزیں آگے دیکھیے گا اس کا کانسیپٹ میں آپ کو بیسیکلی دے چکا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں ان کو کیا کر چکا ہوں، یہ کانسیپٹ آپ کو انشاء اللہ اس کا مل چکا ہے. کوئی نئی چیز اب آگے نہیں آ رہی. تھوڑا سا ضمائر میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، لیکن بہرحال وہ بائی اینڈ لارج آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ آگے ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں تو ہماری جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آج کے لیے اتنا کافی. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ.